ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیر غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو بصیرت میڈیا ہاؤس کی جانب سے تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ آج 15 اگست ہے۔ آج سے 75 سال قبل سن 1947 میں آج ہی کے دن انگریزوں کی غلامی سے ہمارے ملک کو آزادی ملی تھی۔ یہ کہنا بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہمیں آزادی ملی، حالانکہ ہندوستان جنت نشان ایک ایسا ملک تھا جو ہزاروں سال سے اس دھرتی پر آباد تھا اور آزاد تھا۔ ایک ایسا ملک تھا جہاں مسلمان بادشاہوں نے ایک طویل عرصے تک حکمرانی کی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہی حکمرانوں کی کمزور ہوتی سیاسی ساکھ اور حکومت کے بیجا استعمال نے مغرب کے استعماری طاقتوں کو ہندوستان جیسے عظیم الشان اور باوقار ملک پر گندی نظر ڈالنے کا موقع فراہم کیا، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب انگریز استعماری طاقتوں نے تاجر کے بھیس میں ہندوستان جیسے عظیم اور وسیع ملک پر اپنی حکومت کا جھنڈا لہرا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ ناظرین، یہ اعلان اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اب یہ ملک انگریزی استعمار کے خونی پنجے میں جکڑ چکا ہے۔ اب اگر اس کا مقابلہ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک ہمیشہ ہمیش کے لیے انگریزوں کی نیو کالونی بن جائے گا اور آزادی کا خواب دیکھنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن یہ ملک ہمیشہ سے اپنی فطرت میں آزاد تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے ناپاک قدم پڑتے ہی آزادی کے متوالے اپنے اپنے طور پر انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کر چکے تھے اور مختلف محاذوں پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آزادی کی شمع روشن کیے ہوئے تھے۔ ایسے ہی نازک وقت میں انگریزوں کے ظالمانہ قبضے کے خلاف جانشین شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں بیٹھ کر انگریزی استعمار کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا، اور اس فتوے نے آزادی کے متوالوں کے جوش و خروش کو اور حوصلہ بخشا اور آزادی کی جد و جہد میں اور تیزی آئی۔ پھر پورے ملک میں انگریزی استعمار کے خلاف غصہ پھوٹ پڑا۔ ہر فرد نے اپنے اپنے طور پر انگریزوں سے نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، اس سال ہمارے ملک کی آزادی کو 75 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس عظیم الشان موقع پر حکومت نے آزادی کا امرت مہوتسو منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے ہر گھر ترنگا مہم چلایا ہے۔ یقیناً آزادی دیش کے ہر فرد کے لیے ایک نعمت عظیم ہے۔ ہم سبھی اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جس طرح حکومت آزادی کے ان متوالوں کو فراموش کرنے کی غلط روایت جاری رکھے ہوئے ہے، ہمیں اس سازش کو بے نقاب کرنا ہوگا اور ہمیں اپنی آنے والی نسل کو آزادی کے اصل متوالوں کے نام اور ان کے کردار سے واقف کرانا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی واضح حقیقت ہے کہ آزادی کی جد و جہد میں دیش کے ہر مذہب کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، لیکن جب ہم آزادی کے حوالے سے ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف آزادی کی جد و جہد میں سب سے پہلی تحریک مسلم حکمرانوں اور علماء کرام کے جانب سے ہی چھیڑی گئی۔ دکن میں شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر بنگال میں پلاسی کی لڑائی میں نواب سراج الدولہ، سرہند میں سید احمد شہید، اور اس کے علاوہ شاملی میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید، مولانا رشید احمد گنگوہی، شہید اشفاق اللہ خان، مولانا ابوالکلام آزاد، سرحدی گاندھی، خان عبدالغفار خان وغیرہ کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مسلم مجاہدین آزادی اور علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد ہے جس کا شمار بھی مشکل ہے۔ ہمارے مصنفین نے اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہے اور ہر سال اس موقع پر بہت سارے مضامین لکھے جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف یوم آزادی کے موقع پر ہی نہیں بلکہ پورے سال نصاب کے طور پر، مذاکرے کے طور پر، لیکچر کے طور پر ہم نوجوان نسل کو آزادی کی جد و جہد کی صحیح تاریخ سے واقف کرائیں، تاکہ وہ حکومت کی یک طرفہ تاریخ کے سازش کا شکار نہ ہو اور جد و جہد آزادی کی صحیح تاریخ سے واقفیت حاصل کر سکے۔ ناظرین کرام، اس موقع پر ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ حکومت نے ہر گھر ترنگا مہم کا نعرہ دیا ہے۔ یقیناً ترنگا ہماری آن بان اور شان ہے، ترنگا ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ صرف 3 دن کیوں، ہم ہمیشہ ترنگے کو
اپنے گھر پر لگا کر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہر گھر ترنگا مہم کے پیچھے حکومت کی منشا اور نیک نیت نظر نہیں آتی۔ اس لیے ان کی بدنیتی سے بچنے کے لیے ہم ہر گھر ترنگا مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لیکن ساتھ ہی خیال رہے کہ ہم ترنگا کی عظمت و وقار کا پورا خیال رکھیں۔ ان لوگوں کی طرح ترنگے کی بے عزتی نہ کرے جنہوں نے 52 سالوں تک ترنگے کی توہین کی، 52 سالوں تک اپنے ہیڈ کوارٹر پر بھگوا جھنڈا لہرایا۔ آج جب فرضی دیش بھکتی جاگی اور ترنگا مہم کا اعلان کیا تو ترنگا کی عظمت سے ناواقف لوگوں نے ہر جگہ ترنگا کی بے عزتی کی اور ملک کی آن بان شان سے کھلواڑ کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ترنگا کی عظمت اور اس کی شان کو برقرار رکھتے ہوئے اس مہم کا حصہ بنیں۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک بار پھر آپ تمام بھائیوں سے، خاص طور پر برادران وطن سے گزارش ہے کہ جس طرح انگریزی استعماری طاقتوں سے نجات کے لیے تمام مذاہب کے لوگ کندھے سے کندھا ملا کر ایک ساتھ کھڑے ہو کر لڑے اور انہیں ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا، ضرورت ہے کہ ایک بار پھر تمام مذاہب کے امن پسند لوگ، دیش سے محبت کرنے والے لوگ آگے آئیں اور ملک سے نفرت کی دیواروں کو توڑ دے اور آپسی بھائی چارے کو فروغ دے، قومی یکجہتی کو عام کرے، ملک کے آئین اور دستور کی حفاظت کرے، ملک کو مذہب، فرقہ اور ذات پات میں تقسیم ہونے سے بچائے۔ جب ہم یہ سب کریں گے تبھی ہم جا کر صحیح اور سچی آزادی حاصل کر سکیں گے، ورنہ ہماری آزادی اس شعر کے مصداق ہی رہے گی کہ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔